السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کانفلکٹ مسلسل ہم اس پر رپورٹ کر رہے ہیں، پروگرامز کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے اور ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ آج باقاعدہ طور پر ایران جو ہے، ایران کے اطراف خلیج فارس میں امریکی ناکہ بندی شروع ہو چکی ہے اور امریکہ ایران کے پورٹ سے، بندر عباس سے اور آنے والے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر کسی نے ٹیکس دیا تو اس کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اس دوران چین کے جہاز وہاں سے، ایک چین کا جہاز گزرا ہے، ایک اور پاناما کا جہاز ہے وہ گزرا ہے۔ بہرحال چین کا جہاز پہلا جہاز تھا جو بندر عباس سے ہوتا ہوا گزرا ہے، گو کہ اس نے میتھین غالباً لوڈ کی تھی متحدہ عرب امارات کے کسی پورٹ سے، اور پھر وہ اس راستے سے گزرا۔ اور اس سے پہلے کہ یہ جہاز گزرتا، چین کے وزیر دفاع واضح انداز میں کہہ چکے تھے کہ ہمارا جو معاہدہ ایران کے ساتھ ہے ہم اسے آنر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ چین کے تجارتی معاہدہ موجود ہے اور چین سے تیل کی اپنی تقریباً 90% سے زیادہ ضرورت جو ہے چین ایران سے پوری کرتا ہے۔ تو وہاں سے اس کے جہازوں کا آنا جانا، اس پہ روک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ چین کی معیشت کو متاثر کرنا۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا معاملہ لبنان کا ہے، جہاں پر جنگ اس وقت بھی جاری ہے۔ یورپی ممالک کے سربراہان ہوں یا پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے اسرائیل سے کہ یہاں پر آپ مذاکرات کریں اور اس بات چیت کو آگے بڑھائیں اور جنگ کو ختم کریں یہاں پر۔ اور تیسرا معاملہ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ مذاکرات کا معاملہ ہے۔ مذاکرات کا اگلا دور متوقع طور پر پاکستان میں ہی ہوگا اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ ہوں، ایرانی ذرائع ابلاغ ہوں، پاکستانی میڈیا ہو، سب اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور مختلف ذرائع سے خبریں فی الحال ابھی تک آ رہی ہیں، لیکن کوشش یہی ہے پاکستان کی کہ اگلا دور ہو اور جو سیز فائر ہے یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے اور جو جے ڈی وینس گفتگو کر رہے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اب شاید دوبارہ سے ایران کے ساتھ تصادم جس نوعیت کا ہو رہا تھا ویسا تصادم نہ ہو، بات چیت کی طرف معاملہ چلا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی ٹیم نے اچھا کام کیا اور ایران کی طرف سے انہیں مذاکرات کے لیے بلایا گیا تھا اور بہت سی باتوں پر اتفاق ہوا۔ بہرحال نیوکلیئر کے معاملے پر وہ کہتے ہیں کہ اس پر جب تک سمجھوتا نہیں ہوگا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ عام تاثر یہی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ مسائل ہونے نہیں چاہیے نیوکلیئر کے معاملے پر، کیونکہ ایران پہلے بھی، ایران اور امریکہ کے درمیان اس پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی اس جنگ سے پہلے، اور اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی، اور اس سے بھی پہلے باراک اوباما کے زمانے میں ایک معاہدہ بھی ایران سے ہو چکا تھا جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے منسوخ کیا تھا۔ تو نیوکلیئر کے معاملے پر مذاکرات ہونے میں اتنے ایشوز نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ کیوں ہو رہے ہیں اس پر بات کریں گے۔ لیکن جے ڈی وینس جو ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لاک کچھ اس لیے نہیں تھا کہ کسی بات پر ہم اڑ گئے تھے اور بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی تھی، بلکہ جو ایرانی ٹیم تھی واپس جانا چاہتی تھی، ان کو سپریم لیڈر سے اور باقی قیادت سے مشاورت کرتی تھی۔ یہ تو امریکی نقطہ نگاہ ہے کہ نیوکس کے معاملے میں وہ کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے، لیکن ایران کا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی تنازعات ہیں اس علاقے میں ان کو بند کیا جائے، یعنی ان پہ جنگ بندی کی جائے، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ شام اور عراق کے ملیشیا ہوں، چاہے وہ یمن میں ہوتیز ہوں، سب جگہ پر بند کیا جائے جنگ، اور وہ فلسطین کے معاملے کو بھی ان مذاکرات کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ محترم جناب اویس توحید صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور محترم جناب شمشاد احمد خان صاحب، آپ سابق سینئر سفارتکار اور سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر شمشاد احمد خان صاحب، دوسرا دور مذاکرات کا پاکستان میں ہونے کی نوید سنائی جا رہی ہے، امریکی میڈیا بات کر رہا ہے، رائٹرز بات کر رہا ہے اس پر پاکستانی میڈیا بھی کہہ رہا ہے، اس پر کچھ عرب میڈیا ہے وہ بھی بات کر رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلا مرحلہ مذاکرات ہی ہے؟ جنگ جس نوعیت کی تھی، ایران پر جس طرح کے حملے ہو رہے تھے، دوبارہ ویسے حملے نہیں ہوں گے؟ اکانومسٹ نے بھی اس پر ایک کل کالم شائع کیا تھا، اس کا بھی ماننا یہ ہے کہ اب دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جنگ شروع نہیں کریں گے۔ دیکھیے مسعود، یہ سیز فائر، اٹ از سپوز ٹو بی سیز فائر، وی آر پاسنگ تھرو سیز فائر، لیکن سیز فائر کے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ناکہ بندی کی ہے آبنائے ہرمز کی، اسٹیٹ آف ہرمز کی، وہ ایک ایکٹ آف وار ہے، اور ایکٹ آف وار مجھ سے بہتر جو ہمارے فوجی بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایکٹ آف وار کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو جب ایکٹ آف وار ہو رہا ہو تو کہاں کی سیز فائر؟
اور کہاں کے مذاکرات؟ بات تو مذاکرات سے ہی حل ہوگی فائنلی، اور اس کے لیے پاکستان نے بڑی اچھی کوشش کی تھی، اور اصولاً اس بات چیت کے نتیجے میں حتمی کوئی فیصلہ ہو جاتا تو بہتر تھا. لیکن اب کہتے یہ ہیں کہ جی ایران نے ڈیلے کیا ہے. ایرانیز کہتے ہیں یہ امریکہ نہیں تیار تھے، انہوں نے میکسیملسٹ پوزیشن لے لی تھی. تو یہ مقصد اس طریقے سے نہیں حل ہوگا. یہ اس کو پھر وہی بات ہے کہ ٹیکنیکل لیول پر دونوں سائڈز کے لوگ بیٹھیں گے، جن کو سفارتی شرپاز کہتے ہیں، اور وہ غالباً پچھلے جو راؤنڈ تھا اس سے پہلے کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی تھی دونوں سائڈز کے درمیان. پاکستان کے ذریعے سے پیغام رسانی ضرور ہوئی تھی. تو پیغام رسانی میں تو یہی تھا کہ ہم نے 15 پوائنٹس امریکہ کے ایران کو دے دیے تھے، ایران نے اپنے پوائنٹس ہمارے ذریعے سے امریکہ کو دے دیے تھے. لیکن اصل جو ان کے تھوڑے بہت اختلافات تھے وہ دونوں سائڈز کے ٹیکنیکل لوگ آفیشیل لیول پر مل کر ختم کریں گے. تو مذاکرات کا سسٹم یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی مذاکرات ہم لوگوں نے اٹینڈ کیے ہیں، تو میں یہی جانتا ہوں کہ مذاکرات کوئی ایونٹ نہیں ہوتے، یا امن کا عمل جو ہے وہ ایونٹ نہیں ہوتا، وہ ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں ایجنڈے میں سب چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے، کیا کیا مسائل ہیں، اور وہ پھر افسروں کی لیول پر، ٹیکنیکل لیول پر ہم ایک ڈرافٹ بنا لیتے ہیں جو کہ کامنلی ایگریڈ ڈرافٹ ہوتا ہے. اور وہ پھر جس طرح شرپاز پہاڑ کی کو پیماؤں کے ساتھ جاتے ہیں، تو ہم جو بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے سامنے وہ کاغذات رکھتے ہیں اور وہ پھر سائن کر دیتے ہیں. تو یہ سسٹم فالو نہیں ہوا اسلام آباد کی ٹاکس میں، لگتا یوں ہے، کیونکہ اگر ہوا ہوتا تو ضرور حتمی نتیجہ نکلتا. ورنہ یہ کوئی بھی ڈائلاگ کا پروسیس ہو. کیا وجہ رہی ہوگی سر کہ یہ سسٹم فالو نہیں ہوا ہوگا آپ کے نزدیک؟ کیا وجہ رہی ہوگی؟ میری بات جی میں آپ سے پوچھا جا رہا ہوں. جی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لوگ مہمان نوازی میں بہت تھے، جس کی بڑی تعریف بھی ہوئی ہے. تو اصل ہم نے نہیں کرنا تھا، اصل بات جو ہے وہ دونوں سائڈز نے کرنی تھی. دونوں ایرانین اور امریکنز کے جو آفیشیل لیول ہیں، اس ڈائلاگ سے پہلے ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے تھی. وہ یہ سب اختلافات طے کر کے پھر اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے تو یہ نتیجہ خیز ہوتی. یہ تو پہلے دن سے مجھے پتا تھا کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. میں بتا رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلے ہوتے تھے، جب لاہور سمٹ ہوئی تھی، تو اس سے پہلے کہ واجپئی اور نواز شریف کی ملاقات ہوتی، ہم نے ایک ہفتہ پہلے آفیشیل لیول پر وہ سارے ڈاکیومنٹس تیار کر لیے تھے جن پہ سائن ہونا تھا، جن پہ اتفاق رائے ہونا تھا. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو سر بٹھایا تو نا ان کو لا کر، یہاں پہ وہ طریقہ عمل نہیں کیا گیا ہے. بس 47 ایئرز میں پہلی مرتبہ ان دونوں پارٹیز کو، دونوں کی اعلیٰ قیادت کو سامنے بٹھا دیا گیا، بات چیت ہوئی ہے، اٹھ کے چلے گئے. اب دوبارہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ مذاکرات ہو جائیں گے، ہونے کی امید ہے، یا دوبارہ معاملہ جنگ کی طرف جائے گا؟ یہ آپ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں؟ جی سر بتائیں، پھر میں ذرا سمر سالک صاحب سے اور اویس صاحب سے پوچھتا ہوں اس پر. ہاں نہیں، دیکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ڈائلاگ کی بیس پر آ جائیں، لیکن I hope کہ this time it will be at the level of official technical dialogue ہوگا. کیونکہ صرف وائس پریزیڈنٹ کا یا ایران کے اسپیکر کا اکٹھا ہونا کافی نہیں ہے. جو شرپا ہوتے ہیں نا پہاڑوں پہ لے جانے والے، وہ پہلے کام کیا کرتے ہیں، پھر کوئی نتیجہ نکلتا ہے. اس کے بغیر ایک دفعہ مشرف نے یہ کوشش کی تھی، وہ گیا تھا آگرہ انڈیا کے ساتھ بغیر کسی شرپاز کے ذریعے کام کرنے کے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آگرہ سمٹ جو ہوئی تھی واجپئی کے ساتھ وہ ناکام رہی. لیکن اس کے علاوہ جتنی سمٹ لاہور میں ہم نے کروائی تھی وہ اتنی کامیاب ہوئی تھی کہ اس کے لیے ہم نے آئندہ کے لیے پورا لائحہ عمل طے کر لیا تھا کہ کشمیر کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. واجپئی نے پاکستان کے مینار پر جا کے باقاعدہ اپنے آپ کو پوری طرح سے کمٹ کر لیا تھا پاکستان کے ساتھ، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا جنگ بندی ہوگی، آئندہ جنگ نہیں ہونے دیں گے. وہ اور چیز ہے کہ کارگل ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ڈیریل ہو گیا تھا پروسیس. امن کا پروسیس بڑھانے کے لیے ایک خاص پروسیس ہوتا ہے، وہ نہیں ہوا. اس میں پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، پاکستان تو صرف مہمان نوازی کر رہا تھا، اور ہماری مہمان نوازی کی بڑی تعریف کی ہے دونوں سائڈ نے. اصل چیز یہ تھی ایرانی اور امریکن ان کے آفیشیل لیول پہ پہلے سے بات چیت ہونی چاہیے. اب بھی اگر دوبارہ ہونا ہے
हमने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की, और हम मेहमान नवाजी थे, बाकी तो फैसला उन्होंने करना था, उनको मेज़ पर लाके बिठाया। सर समरीश सालिक साहब, उनको लाके बिठा दिया, लेकिन अब जब जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही थी, ईरानी वफ़द मुशावरत के लिए गया है, तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात जारी हैं, ख़त्म नहीं हुए। मसूद, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। सर शमशाद अख्तर बहुत सीजनड डिप्लोमेट हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान की ये कामयाबी थी कि दोनों फ्री कैन को टेबल के ऊपर बैठाना और डायरेक्ट टॉक्स करवाना। अब इसमें जो मैं इसको एनालाइज करता हूँ तो एक तरफ तो अमेरिका ने जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उनको कहा हेड करने का अपने डेलीगेशन का, जो कि शो करता था कि अमेरिका सीरियस है एक डील के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ जो एक्शंस थे, तो मेरे नज़दीक अमेरिका ने अपनी जो पोजीशन है वही मेंटेन रखी जो जंग से पहले की थी। ये मुमकिन नहीं था कि जंग से पहले जो उनकी डिमांड्स थी वही डिमांड्स अभी भी उनकी वही थी, उनमें कोई कमी आनी चाहिए थी। जब आपने जंग की ऑप्शन वो एग्जॉस्ट कर ली, आपने काफ़ी सारे नुकसानात करवाए भी और किए भी, तो उसके बाद ये हो नहीं सकता कि आप डिमांड्स आपकी वही हों जो कि जंग से पहले थी। इसके अलावा हमें ये पता है कि दोनों साइड से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि एक आध दे वर क्लोज बाय इंचेस टू द MOU, जो कि नहीं हो सका, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट राउंड में वो भी हो जाएगा। दूसरा मसूद, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस स्टेज पे अभी ये कॉन्फ्लिक्ट है इसमें कुछ चैलेंजेस इमर्ज हुए हैं। एक चैलेंज तो ये है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्हें अपने एलाइज को रैली करना है, बिकॉज इस वक्त उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा, चाहे वो EU है, चाहे जापान है, चाहे कोरिया है। हमने ट्वीट्स देखे हैं जहाँ पे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो दूसरे अपने जो उनके एलाइज थे उनको सॉर्ट ऑफ ही इज़ जेयरिंग एट दैम कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया और आप मेरे साथ खड़े नहीं हो रहे। एक तो ये चैलेंज है अमेरिका के लिए। दूसरा ऑफ कोर्स चैलेंज है अमेरिका के लिए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाए, जिसके लिए अपनी वो तमाम जो ऑपरेशनल ऑप्शन है वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात थी, वो भी अभी वो करने को तैयार नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो करें। न्यूक्लियर की थ्रेट वो दे चुके हैं, अब उन्होंने ब्लॉकेड की ऑप्शन अडॉप्ट की है। लेकिन ब्लॉकेड में एक अच्छा पार्ट ये है कि अभी तक कोई जो सीज फायर है उसका मतलब लड़ाई दोबारा से शुरू नहीं हुई, विच इज़ अ पॉजिटिव साइड। एंड एक और जो चैलेंज जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँगा वो चाइना का है। मेरे नज़दीक चाइना अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है इस कॉन्फ्लिक्ट में तो वो बहुत एक सीरियस इशू होगा, बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका ने ब्लॉकेड किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, इससे ये होगा कि बहुत सारे चाइना को भी जो है वो एनर्जी सप्लाई जो है वो चोक होना शुरू हो जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ कि चाइना विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। हमें पता है कि ये ब्लॉकेड की मतलब जो ब्रीच हुआ है और चाइनीज़ जो शिप्स हैं वो गुजरे हैं और उन्हें किसी ने नहीं रोका। तो इस सिचुएशन में मेरे नज़दीक चूँकि अमेरिका अपनी ऑपरेशनल ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुका है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है बजाय इसके कि वो सेकंड राउंड के लिए आए, जिस पे कि आगे मज़ीद बेहतरी आ सकती है। ठीक सर, ओवैस तौहीद साहब, आपको भी ऐसे ही लगता है कि अब ऑप्शंस अमेरिका एक्सरसाइज कर चुका है, कुछ उसके पास नहीं बचा? ये नाकाबंदी वाला मामला, ये जाहिर सी बात है चीन को और रशिया को जहाज़ों को तो नहीं रोक सकते, रोकेंगे तो मामला और ख़राब हो जाएगा, तो ये भी कोई कामयाब नहीं होगा। आखिरी हल मुज़ाकरात ही हैं और ये इस सीज़ फायर की जो डेडलाइन है उसके ख़त्म होने से पहले ही होंगे। एब्सोल्युटली 21 तारीख की डेडलाइन है, उससे पहले ही मामला जो है वो हल की तरफ जाएगा, अनलेस अनटिल के इजराइल जो एक स्पॉइलर के तौर पे काम करता रहा है पूरे उसके दौरान पिछले गुज़िश्ता कई सालों से, वो अगर कुछ ना स्पॉइलर का किरदार अदा करे तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के पास चॉइस तो होगी, लेकिन ये चॉइस नहीं है कि दोबारा जंग में जाएं। देखिए, बात समझने की यह है कि एक तो उनके जो गल्फ में अलाइज हैं जिनकी डीप पॉकेट्स है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, उनकी जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है अमेरिका की वो फ्रैक्चर हुई है। एक बात जो उनके लिए बड़े लम्हे फिक्रिया है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे फिर उनको ये होगा कि अगर ये यहाँ पे अगर उनका जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस कम हुआ तो उनका जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस कम होने का मतलब है कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ेगा और वो बढ़ ही रहा है। तो तीसरी बात जो अभी जनरल साहब कह रहे थे, बिल्कुल वजह फरमा रहे थे
کہ جو نیٹو کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے اور یورپ کی جو پوری ڈپینڈنس ہے آئل کی، وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ہے. ان کا ایک بٹر تجربہ ہے یوکرین جنگ میں، جب امریکہ نے ان کو پھنسا دیا تھا اور رشیا سے ان کی جو سپلائی لائن تھی انرجی کی وہ سب ختم ہو گئی تھی. حد تو یہ ہے کہ اٹلی کی جو رائٹ ونگ لیڈر ہیں جورجیا میلونی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ختم کر دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی گنجائش ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ایران، جس وقت ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ایران یورپ کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے اس میں انوالو ہوا ہے. بیک چینل ڈپلومیسی کے جو کمیونیکیشنز جو چینلز ہیں وہ یوز کر رہا ہے. تیسری بات یہ کہ مسعود، سب سے بڑی بات یہ کہ جو جے ڈی وانس کے جو اس وقت آپ دعویٰ ہے، جو آپ نے بھی سنایا اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں، کہ وہ چلے گئے تھے مشاورت کے لیے سپریم لیڈر سے کوئی منظوری لینے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ وہ خود آئے 21 گھنٹے کے بعد اور انہوں نے یہ کہا کہ after 21 hours of negotiations we haven't come to an agreement, we go back without a deal, quote unquote. That's what JD Vance said. اب وہ ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے. دیکھیں، نیوکلیئر جو پروگرام ہے وہ 2016 کے اندر بھی 15-16 کے اندر اوباما کے دوران امریکہ نے رضامندی کا اظہار کیا تھا. اس کے بعد 2 ٹاکس ہوئی جس میں ان کو بٹریل ہوا. دونوں دفعہ اسرائیل اور امریکہ نے جو ان پہ اٹیک کیا، دونوں دفعہ نیگوسیشن ہو رہی تھی نیوکلیئر ٹاکس پہ، ان کی طرف سے فلیکسیبلٹی تھی. اس دفعہ بھی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اور بھی ایشوز ہیں جن پہ ڈس ایگریمنٹ ہے، جہاں تک میری اطلاع ہے، اور وہ ایک اطلاع ہے کہ کمپلیٹ سیز فائر پورے ریجن کے اندر، جو اس کے لیے پری ریکوزٹ ہے، اور وہی چائنا کا ماننا ہے، اور وہی انیشلی شہباز شریف صاحب کا جو ٹویٹ آیا تھا اور جو اس کے اندر بھی ان کا تھا. اس کے بعد ٹرمپ نے اسرائیل کا ساتھ دیا. اسرائیل بمباری کر رہا ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں. 1.3 ملین، 1/3 جو آبادی ہے لبنان کی، وہ وہاں سے اس کا انخلا ہو گیا ہے، ڈسپلیس ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ کو وہ ڈسارم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ایران کو ڈیلنگ کر دیں حزب اللہ سے، اور ایران کو مزید کمزور کر دیں ان کا جو ملٹری انفلوئنس ہے مشرق وسطیٰ میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹاکس ہوئیں گی، 21 تاریخ سے پہلے وہ راؤنڈ ہوئے گا، اور بڑی محدود چوائسز ہیں اگر ختم نہیں ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. اور یہ ان کے جو امریکہ کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پہ بھی اس کی گونج ہے. پیو ریسرچ سینٹر کا ایک سروے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے ہر 6 امریکی، جو 10 میں سے ہر جو 6 امریکی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ رک جائے، اور وہ جنگ کے خلاف ہیں. خود جو کین کا ریزگنیشن، خود ان پہ بہت پریشر ہے، مڈ ٹرم پولز ہیں، اور ایک گلوبل کاسٹ بڑھ گئی ہے. اور یہ تو ایک ایگریسو پوسچرنگ ہے جو انہوں نے اس وقت دکھائی ہے. ایک جو گنڈا گردی ہوتی ہے نا ٹریڈیشنل گلیوں میں یا محلوں کے اندر پرانے زمانے میں، کہ اگر آپ ان کو کوئی دھمکی دیں تو وہ وہاں پہ آ جائیں گے پستول لے کے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑی کوئی وہ اس سے رکاوٹ کر سکیں گے. دیکھیے، ریگولیشن جو ہے وہ ہوگی اسٹریٹ آف ہارمز کی، وہ ایران کے پاس ہوگی، اس کی موڈیلٹیز چیک وہ ہونی ہے. کمپلیٹ سیز فائر جو ایران ہے وہ بٹریل نہیں کرے گا، حزب اللہ کو نہیں چھوڑے گا بیچ میں. وہ ان کا پرانا الائے ہے، وہ ان کا، چاہے آپ ویسٹ کی زبان میں ان کو پراکسی کہہ لیں مشرق وسطیٰ میں، وہ حماس کو نہیں تنا چھوڑے گا. وہ یہی جو ہے نیتن یاہو چاہ رہا ہے. جب سیز فائر آئی، نیتن یاہو نے کہا، کیا کہا مسعود، کہ ہم ایران کی جو ساتھ سیز فائر ڈیل ہے اس میں لبنان شامل نہیں ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے جے ڈی وانس. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 2-3 روز میں 4 روز میں جہاں پہ بھی یہ مذاکرات ہوں گے، 3-4 وینیوز ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک جو ہے وہ عمان کا ڈسکس ہو رہا ہے، ایک ٹرکی کا ہو رہا ہے، اور ایک مضبوطی سے جو پروپوزل ہے وہ پاکستان کا ہے. کیونکہ بارہا ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے، انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو ایکسٹرا آرڈنری مین کہا. بہت تعریف ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر. اور جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی دنیا کا وزیر خارجہ یا ایمبیسڈر نہیں ہے جس سے اسحاق ڈار صاحب یا ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کی باتیں نہیں ہوئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ 47 سال کی ریولری بٹوین اسرائیل اور بٹوین امریکہ اینڈ ایران،
اور 21 گھنٹے میرے خیال میں یہ وقت کافی نہیں تھا جیسے شمشاد صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے. اٹس این آن گوئنگ پروسیس, ڈپلومیسی واک سلولی, اور مجھے لگتا ہے کہ 21 تاریخ سے پہلے اس کا حل ہوگا, ورنہ ایک بہت بڑی جنگ کا خطرہ ہے, کوئی متعامل نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں. دے آر فیلنگ دا ہیٹ. آپ کی بات سے سمجھ سکا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں, بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے, کہ اصل میں نیوکلیر ایشو مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ لبنان کا ہے, باقی علاقوں میں جو اسرائیلی حملے ہیں ان کا ہے. اصل مسئلہ اسرائیل کا ہے. نیوکلیر کا اگر مسئلہ ہوگا تو یہ تو بہت آرام سے حل ہو سکتا ہے, ایسا تاثر موجود ہے, ایسی خبریں موجود ہیں, ایسے شواہد موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کو کیسے روکے گا امریکہ, اور جو یہ دیگر تنازعات ہیں ان کو روکے بغیر امن ممکن نہیں ہے, تو اس کا حل کیسے نکلے گا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنگ کے آغاز سے لے کر اور جب تک مذاکرات کی جب بات ہوئی, ایک لائن میں ایران نے اپنا مدعا بیان کیا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے. وہ چاہتا ہے اس ریجن میں کمپریہنسو سولوشن آف وار, یعنی جنگ نہیں ہونی چاہیے, ہر طرح کی جنگ کا خاتمہ, اور ایران کو سیکیورٹی چاہیے کہ دوبارہ اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا. شمشاد احمد خان صاحب, معاملہ پھر اسی طرف ہی جاتا نظر آتا ہے کہ ایران کو مطمئن کرنا ضروری ہے. جب تک انہیں اطمینان نہیں ہوگا اس وقت تک وہ نہیں رکیں گے, کیونکہ وہ جو تباہی برداشت کر چکے ہیں اور وہ جو تیاری کیے بیٹھے ہیں, اور جنگ میں جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے, وہ کسی طرح بھی امریکہ کو ایسے جانے دینے والے نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر, یہ اسرائیل کو کیسے کنٹرول کیا جائے, باقی جو محاذ ہیں ان کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے گا؟ دیکھیے, اسرائیل کا جو رول ہے وہ ایک سپوائلرز کا رول ہے, اور دوسرے لفظوں میں ایرانینز نے ہمیشہ اپنی ٹرمینالوجی میں امریکنز کو شیطان بزرگ کہا ہے, شیطان بزرگ, بڑا شیطان. مگر میرے خیال میں موجودہ سچویشن میں اصل میں شیطان بزرگ نیتن یاہو ہے, اسرائیل ہے, جس نے ٹرمپ جیسی شخصیت کو قابو کر دیا ہے, اور وہ بنیادی طور پر ہر چیز نیتن یاہو کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے. اور یہ اس ٹرم سے نہیں یہ مسئلہ کھڑا ہوا, یہ پہلی ٹرم میں بھی یہی مسئلہ اس نے شروع کر دیا تھا. حالانکہ ایران کے نیوکلیر پروگرام پر امریکہ کے کہنے پر 5 سلامتی کونسل کے ممبرز پلس جرمنی, اور ان 5 سلامتی کونسل کے ممبروں میں امریکہ بھی شامل ہے, تو یہ 6 ممبروں نے مل کر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام باقاعدہ نیگوسیشنز کیے تھے. ایران کے نیوکلیر پروگرام پر 9 سال لگے تھے جو اوباما پریزیڈنٹ تھا. تو اس وقت پھر یہ 2015 جولائی 2015 میں یہ ویانا میں ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. لیکن اس وقت ہی نیتن یاہو نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ قبول نہیں. یعنی نیتن یاہو شروع سے چاہتا ہے, اور یہ اس پریزیڈنٹ کے ٹرم میں نہیں ہے, وہ بنیادی طور پر اسرائیل جو ہے یہ کینیڈی کے زمانے سے کہہ رہا ہے کہ ایران کو ختم کر کیا جائے بس. تو ہمیشہ کینیڈی کی جانب سے دوسرے سب پریزیڈنٹ سے انکار کر دیا تھا اسرائیل کی بات سننے کے لیے. اوباما تک کو کہا, ابھی جو اس ٹرمپ کے بعد پہلی ٹرمپ کے بعد آیا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ نہیں. مگر یہ جو ٹرمپ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ از دی پروڈکٹ آف ایپسٹین کا نیٹ ورک جو ہے وہ موساد کا پیدا کیا ہوا ہے. موساد ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی. وہ جو شخص وہاں سے ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسرائیل کا ہو جاتا ہے, شاگرد ہو جاتا ہے. تو یہ ٹرمپ ایک پروڈکٹ ہے اسرائیل کی موساد اور ایپسٹین کی. تو یہ جو اب سے آپ بات کر رہے ہیں نا, ڈائیلاگ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک آپ پریپریٹری ٹاکس آفیشیل لیول پر نہیں کریں گے. نٹس اینڈ بولٹس جو ہیں ان کو فکس نہیں کریں گے. وہ پھر اسی طرح کا راؤنڈ ہو جائے گا اگر اوپر کے لوگ آ گئے اور وہ سائن نہیں کر سکیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں آفیشیل لیول پہ کرنی پڑے گی. مہمان نوازی ٹھیک ہے, ہماری بڑی عزت ہوئی ہے, لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انکریج کریں کہ بھی یہ پہلے سے یہ چیزیں جو دقتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو تاکہ یہاں اسلام آباد میں جب اکٹھے ہوں تو صرف ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے ہو. یہ ایک تو میں بات یہ کہنی چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو اس نے بلاکیٹ کیا ہے, یہ میں نے پہلے شروع بھی کہہ دیا تھا کہ اٹ از این ایکٹ آف وار.
ایکٹ آف وار جو ہوتا ہے وہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے. وہ سیز فائر تو ختم ہو گئی اس کے ساتھ. سیز فائر جو ہے جب تک ایران میں یہ بمباری اسرائیل کر رہا ہے, اسرائیل اسی تھیٹر کا حصہ ہے. اس وجہ سے یہ سوچنا کہ جی سیز فائر چل رہی ہے اور ادھر لبنان کے لوگ مارے جا رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے, ادھر یہ ایکٹ آف وار چلا رہا ہے, یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا. یہ تھیٹر نہیں ہے جہاں یہ ڈرامہ کیا جائے کہ جی یہ وہ سنجیدہ بات ہے سر, جنگ ہے ظاہر سی لیکن یہ وہ اپنا کام کرتا رہے گا. یہ سب بند ہونا ہوگا. اور دوسری جو ابھی میں نے غنڈہ گردی کا لفظ سنا, بالکل یہ جو ٹرمپ ہے یہ غنڈہ گردی کرتا ہے. اس نے سب سے پہلے تو غنڈہ گردی وینزویلا کے پریزیڈنٹ اور اس کی بیوی کو کڈنیپ کر کے کی ہے. یہ اور کیوبا کو اس نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے, لیٹن امریکہ کے ملکوں پر پریشر ڈالا ہوا ہے. یہ غنڈہ گردی سے کم نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہا ہے. سر وہ تو آج کل پوپ کے ساتھ بھی کرنے لگے میں, وہ تو پوپ کو بھی نہیں چھوڑ رہے. سیاستدان نہیں ہے, ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ. نہ اس کو ایتھکس اور موریلٹی کا پتہ ہے. یہ پروڈکٹ جس طرح میں نے کہا ایپسٹین کی پروڈکٹ ہوتے ہوئے یہ سوائے غنڈہ گردی کرنے کے اور کچھ نہیں جانتا, اور صرف یہ نیتن یاہو کی بات کو فالو کرتا ہے. پہلے جو نیوکلیر ڈیل تھا وہ اسکریچ کیا, پھر اس کو خوش کرنے کے لیے جیروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنایا, جی, اور پھر وہ اپنا ایمبیسی جو تھی اس کو شفٹ کیا جیروسلم میں, اور پھر ابراہیم اکارڈز پہلی ٹرم میں بھی شروع کیا تھا اسرائیل کی ریکگنیشن کے لیے مسلمان ملکوں سے, اور ابھی دوسری ٹرم میں سعودی عرب سے کو پریشر میں لا رہا تھا کہ وہ ریکگنائز کر لے. تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کا ہمارے ساتھ بھی براہ راست تعلق ہے. اور یہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے پالیسی اپنی جو فالو کی ہے ان سارے کرائسس کے دنوں میں, وہ اسٹرکٹلی ان ایڈیرنس ٹو آور اسٹیبلشڈ مڈل ایسٹ پالیسی تھی, جس کا کانسٹیٹیوشن میں بھی آرٹیکل 40 میں دیا گیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ فلسطین پر اپنی سولیڈیرٹی رکھنی ہے. مسلمان ملکوں اور مسلمان ملکوں کے مسائل یا ان کی لیجٹیمیٹ کازز کو سپورٹ کرنا ہے, اور ہمیشہ اچھے فرٹیلر ریلیشن رکھنے ہیں. اور ہم نے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک اب سر اس وقت جو ہے وہ یہ بھی خبر ہے سامنے, بلکہ کچھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ 2 دن میں مذاکرات پھر شروع ہو سکتے ہیں, اور فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف بھی کی. مگر سر سمر صالح صاحب, ایک امریکہ کے جو صدر ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, وہ انتہائی کمزور وکٹ پہ نظر آتے ہیں. انٹرنلی اگر آپ دیکھیں تو ان کو انتظامی معاملات میں لاک ڈاؤنس طویل ترین لاک ڈاؤنس کرنے پڑے. جب انہوں نے ٹیرف کا معاملہ اٹھایا تو اس میں انہیں شدید ناکامی ہوئی. ابھی پھر وہ ٹیرف کی بات کر رہی ہیں, جو کارڈ وہ پہلے ہی کھیل چکے ہیں اور وہ ناکام ہو چکا ہے. پھر ایران کے معاملے پر تمام آپشن انہوں نے استعمال کر لیے, کچھ نہیں کر سکے. اب وہ بیچ سمندر میں کھڑے میں ناکہ بندی کی ہے, وہ کام جو ایران کو کرنا تھا وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. تو اتنا ویک صدر امریکہ کا, کیا وہ اسرائیل کو پٹا ڈال سکتا ہے؟ مسعود, کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے بہت زیادہ لوز کیا ہے, اور ایک کنٹینیوس میں کہوں گا ایک ڈکلائن ہو رہی تھی امریکن پاور کی. میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ 1991 میں جب فرسٹ گلف وار ہوئی تو ہول ورلڈ واز ود امریکہ. 2003 میں جب سیکنڈ گلف وار ہوئی تو ہاف آف دا ورلڈ واز ود امریکہ. 2017 میں جب جیروسلم کو ڈکلیئر کیا گیا ایز کیپٹل تو نوبڈی واز ود امریکہ لیس دیر اسٹانچ الائز. 2026 میں ایون اسٹانچ الائز امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ یو کے جو ہے وہ بھی امریکہ کو ابنڈن کر دے گا. سو سب سے بڑا جو لاس امریکہ کا ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ اس کی الائنسز جو ہے نا وہ تتر بتر ہو گئی ہیں. اس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑی مطلب تگ و دو کر رہے ہیں. بلاکیڈ کا بھی میرے نزدیک ون آف دا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک ولنگلی امریکہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے, ان کو جب پنچ ہوگا, جب ان کو آئل سپلائی ان کی بند ہوگی تو وہ آٹومیٹیکلی دے ول کم اینڈ سپورٹ امریکہ کے یہ, تاکہ اپنے انٹرسٹ میں وہ اس کو کھلوایا جائے. امریکہ اس وقت مجھے بہت ہیلپ لیس نظر آتا ہے. امریکہ مجھے بہت فرسٹریٹڈ اور ایجیٹیٹڈ نظر آتا ہے. ہر گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے لاسز اور ریورسلز بیئر کیے ہیں. ان سائڈ امریکہ بہت بڑے چیلنجز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. جیسے ابھی کہا گیا کہ 10 میں سے 6 لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں نظر آ رہا کہ وہ نتن یاہو کو رین ان کر سکے. اگر امریکہ رین ان کر سکتا ہوتا تو غازہ میں جو جینوسائیڈ ہوا ہے, جس طریقے کے مظالم ہوئے ہیں, شاید وہ نہ ہوتے. سو تمام ہیومن رائٹ کنونشن کو بالائے طاق رکھ کے, تمام UN کنونشن کو بالائے طاق رکھ کے پچھلے آئی تھنک اوور اے ایئر
جو ہے اسرائیل وہ اپنی منمانی کر رہا ہے اور اپنی ہٹ درمی کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ایک گلوبل بلی بن چکا ہے، اور پہلے اگر ہم کہتے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ پراکسی ہے یو ایس کی، تو اب ایسے نظر آتا ہے کہ یو ایس پراکسی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے یو ایس کو۔ ابھی آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ جو اپنی کیبنٹ کو نتن یاہو نے بریف کیا ہے، اس میں اس نے کیا ورڈز استعمال کیے ہیں کہ جے ڈی وائنس جو ہی اپنے جہاز میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے مجھے بریف کیا ہے، انہوں نے مجھے مطلب آن بورڈ لیا ہے، اور یہ اسی طریقے سے جیسے ڈیلی مجھے بریف کیا جاتا ہے بائی دا یو ایس۔ سو میرے نزدیک اگر ایران کی سائڈ پہ میں دیکھوں تو ایک سپریم لیڈر ہے جن کے آرڈرز انسٹرکشن سب کے لیے بائنڈنگ ہے۔ دوسری سائڈ پہ امریکہ اور اسرائیل میں سے میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی بہت زیادہ سنے گا، یا امریکہ کے پاس وہ ویئر ود آل ہے کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو سر اویس توحید صاحب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اگر لبنان رہے تو ہم بھی حملے کر سکتے ہیں، تو اسرائیل پر مزید پریشر مزید ملکوں کا بھی آ سکتا ہے۔ مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ اسرائیل کا پھر مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ اسے کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر کیا دیگر فورسز کو آنا پڑے گا؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جناب سر اویس توحید صاحب، اسرائیل کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کیسے کنٹرول میں آئے گا؟ امریکہ کے قابو سے بھی باہر ہے۔ طیب اردوغان کی میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ سنایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل ایران اسرائیل کے حوالے سے؟ امریکہ اور اسرائیل کی جو ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے، مسعود آج ہی میں نے ٹی آر ٹی ورلڈ کے اندر اپنا کالم لکھا ہے بریکنگ انبریکیبل بانڈ بریکنگ دا مڈل ایسٹ، اور وہ اس پہ ہی ہے، تفصیلی آرٹیکل ہے۔ دیکھیں یہ تو طے بات ہے کہ دونوں ایک دفعہ جو ہے کس نے کہا تھا نیتن یاہو نے کہ وی آر یو اینڈ یو آر اس، اور جو ٹرومن تھے صدر جس وقت یہ کریشن ہوئی ہے اسرائیل کی، تو ان کو 11 منٹ لگے ان کو ریکگنائز کرنے میں اسرائیل کو، اور سب سے پہلا ملک تھا امریکہ۔ اور جس وقت ہم بات کریں اس وقت تک سب سے زیادہ جو فورن ایڈ گئی ہے اوور $260 بلین، وہ اب تک گئی ہے اسرائیل کو، اور 3.8 بلین جو ہے وہ ہر سال ڈالرز جو ہیں وہ امریکہ دیتا ہے ملٹری ایڈ کی صورت میں۔ تو اسرائیل کے ساتھ تو بہت بڑا تعلق ہے۔ خود اوباما 2009 کے اندر کائرو کے اندر جب گئے تھے، جب عراق کے اندر وار چل رہی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بانڈ ہے اور ریلیشن شپ ہے از انبریکیبل۔ تو یہ تو ایک بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر ہیں ان کے پہلی دفعہ سائنز آ رہے ہیں کہ ڈائیورجنس ہو رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کے انٹرسٹ میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو بالکل چھوڑ دے گا، اور وہ مڈل ایسٹ کے اندر چاہ کیا رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے ہیجمنی، اپنی سپرمیسی اسرائیل، اور وہ چاہ رہا ہے کہ ایران کا خاتمہ ہو بشار الاسد رجیم کی فال کے بعد، لبنان کے اندر حزب اللہ کو کمزور کرنے کے بعد ایران، اور اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں ٹرکی اور پاکستان پہ۔ اسی وجہ سے ٹرکی نے جو ہے یہ اگریسو پوسچرنگ دی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور پچھلے جون کے اندر یہ معاملہ کافی سنگین ہو گیا تھا پاکستان اور ٹرکی کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے بھی پاکستان اور ٹرکی نے بہت آگے جا کے جو ہے ایران کی ہیلپ کی تھی، اور پھر مسعود پزشکان یہاں پہ شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ خیر اس کی تفصیل چھوڑیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ڈائیورجنس یہ ہو رہی ہے کہ خود جو نیتن یاہو ہے وہ اسرائیل کی امریکہ کی چھتری استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو چھتری کس طرح چھینے واپس۔ میرا یہ خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت تک دیرپا امن نہیں آ سکتا جب تک ڈیورس اگر نہیں ہوتی ان کی دونوں کی، امریکہ اور اسرائیل کی، تو کم از کم سیپریشن ضروری ہے۔ کیسے ہوگی سر؟ اس کے بغیر یہ علیحدگی کے بغیر علیحدگی کے بغیر ہو سکتی ہے۔ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ امریکہ اور اسرائیل کی سیپریشن ہو جائے، یہ تو جب سے اس کا وجود عمل میں آیا ہے، اسرائیل کا اس وقت سے نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا مڈل ایسٹ میں،
جس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس کے بغیر مڈل ایسٹ میں امن بھی ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے شواہد ضرور موجود ہیں کہ دوبارہ سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر نیا وینیو بھی، اگلا وینیو بھی پاکستان ہی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ سمر صادق صاحب، جناب اویس توحید صاحب، جناب شمشاد احمد خان صاحب، آپ تینوں کا شکریہ، اور ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ